نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن الناس من یشتری لہو الحدیث لیضل عن سبیل اللہ بغیر علم ویتخذہ ہزوا اولئک لہم عذاب مہین صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ لقمان کی 6 نمبر آیت تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، جس کا ترجمہ ہے کہ اور انسانوں میں ہی سے لوگ کوئی ایسا ہے جو لہو الحدیث خرید کر لاتا ہے تاکہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے علم کے بغیر ہٹا دے اور اس راستے کی دعوت کو مذاق میں اڑا دے، اور ایسے لوگوں کے لیے سخت ذلیل کرنے والا عذاب ہے۔ اور اس سے پہلے جو ہے 5 آیتیں جو ہیں اس کو یہ 2 رخ بتائے گئے ہیں بیسیکلی۔ پہلا رخ جو ہے وہ ہے الف لام میم تلک آیات الکتاب الحکیم ھدی ورحمۃ للمحسنین الذین یقیمون الصلاۃ یؤتون الزکاۃ وہم باللہ هم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون۔ الف لام میم یہ کتاب حکیم کی آیات ہیں جو ہدایت اور رحمت ہیں محسنین کے لیے، نیکوکار لوگوں کے لیے۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ نماز قائم کرتے ہیں، وہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور آخر میں یقین رکھتے ہیں، اور یہی لوگ ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ ہدایت پانے والے ہیں۔ یہ ایک رخ ہے۔ اور دوسرا ہے وہ وَمِنَ النَّاسِ مَن یشتری لہو الحدیث۔ پہلا جو رخ یہ ہے کہ یہ کتاب حکیم کی آیات ہیں، یہ ہدایت بھی ہیں، رحمت بھی ہیں نیکوکار لوگوں کے لیے۔ وہ 3 کام کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور آخر میں یقین رکھتے ہیں۔ یہی وہ چیز ہے بیسیکلی کہ انسان جو ہے جن میں یہ 3 صفات پائی جاتی ہیں نا، اس کا یہ ہے کہ نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا اور آخر میں یقین کرنا۔ یہ تمام جو نیکیوں کا دار و مدار ان تینوں پر ہی ہے۔ آپ ذرا غور کیجئے گا، ذرا کہیں تنہائی میں بیٹھ کر دیکھیے، نماز پڑھنے کی وجہ سے انسان میں خدا پرستی پیدا ہوتی ہے اور یہ اس کی مستقل عادت بن جاتی ہے نماز پڑھنے سے۔ اور زکوٰۃ دینے سے یہ ہے کہ اس میں ایثار و قربانی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے اور مال کی محبت ختم ہوتی ہے۔ اور تیسرا جو ہے آخر میں یقین، اس سے یہ ہوتا ہے کہ انسان کو یہ پتہ ہے، مسلمان کو یہ معلوم ہے کہ میں نے مرنا ہے اور مر کر اٹھنا ہے، اور پھر یوم الدین جو حساب ہونا ہے، ایک ایک لمحے کا جو ہے میں نے حساب دینا ہے۔ یہ 3 چیزیں انسان کے جب اس کے دل و دماغ میں پیوستہ ہو جاتی ہیں تو یہ تمام نیکیوں کا دار و مدار بیسیکلی انہی پر ہوتا ہے، اور انہیں کہا گیا ہے کہ یہی ہدایت پر ہے اور یہی فلاح پانے والے ہیں۔ اور اسی طرح جو ہے قرآن جو کہتا ہے جو فلاح پانے والے کہ قد افلح المؤمنین، یقیناً فلاح پا گئے مومنین۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ الذین هم فی صلاتہم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاۃ فاعلون والذین لفروجہم حافظون اور والذین لامانتہم وعہدہم راعون والذین هم علی صلواتہم یحافظون اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون۔ یقیناً فلاح پا گئے مومن۔ وہ بات وہاں بھی فلاح کی ہو رہی تھی، یہاں بھی جو ہے سورہ مومن یقیناً فلاح پا گئے مومن جو اپنے نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں۔ وہی بات نماز کی، جو اپنے آپ کو لغویات سے دور رکھتے ہیں، جو نماز کے عامل ہوتے ہیں، جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں، جو اپنے وعدوں اور امانتوں کا پاس کرنے والے ہوتے ہیں،
جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں، یہی لوگ وارث ہیں جو وراثت میں ایسے باغات پائیں گے جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ یہ تو ہوگا ایک رخ جو ہے۔ دوسرا رخ جو ہے وہ قرآن جو ہے ابھی بتلاتا ہے کہ کچھ ان میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں جو کہ لہو الحدیث کو خرید کر لاتے ہیں تاکہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے بغیر کسی علم کے بھٹکا دیں، اور ان کے لیے بڑا ہی عزیز جو ہے ذلیل کرنے والا عذاب ہے۔ آج میرا موضوع بھی یہی ہے، لہو الحدیث۔ یہ لہو الحدیث کیا ہے؟ بیسیکلی لہو الحدیث ایسے بات کو کہتے ہیں، ایسے کام کو کہتے ہیں کہ جس میں آدمی اتنا مستغرق، لفظ مشکل ہو گیا، کہ غرق ہو جاتے ہیں، مصروف ہو جاتے ہیں کہ اس کو ہوش و حواس ہی نہیں رہتا کہ میں اس دنیا میں میرے آنے کا مقصد کیا ہے۔ ہر وہ کام لہو الحدیث ہے کہ جو انسان اس میں غرق ہو جاتا ہے اور پھر اسے ہوش نہیں رہتا۔ میں اس لہو الحدیث سے مراد وہ چیزیں ہیں جیسے گپ شپ ہے، گھنٹوں انسان اس میں ضائع کر دیتا ہے، اور ہنسی مذاق ہے، داستانیں ہیں، گانا بجانا، یہ تمام وہ چیزیں ایسی ہیں، ایسا کھیل کود جو صحت کے لیے ضروری ہے لیکن اس میں بہت سارا وقت ضائع ہو جاتا ہو۔ یہ تمام چیزیں جو ہیں، اور یہی وہ چیز ہے بیسیکلی کہ وہ شخص جو ہے وہ لہو الحدیث خرید کر لاتا ہے۔ اس کے جو ہے بیسیکلی شان نزول اس کی یہ ہے بیسیکلی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے، نبوت کا اعلان فرمایا، تو پہلے 3 سال چھپ کے دعوت دی گئی تو 40 لوگ تقریباً ایمان لائے۔ پھر جب اعلانیہ کیا گیا تو لوگ ظاہر اس دعوت کو قبول کرتے تھے، اور کفار و مشرکین نے یہ سوچا کہ اگر اس طرح یہ ایک ایک کر کے اسلام لاتے گئے تو یہ تو سارے لوگ دائرۂ اسلام میں داخل ہو جائیں گے۔ تو انہوں نے ان میں سے جو بہت سارے انہوں نے جو ہے کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ یہ کاہن ہے، کبھی کہا کہ یہ ساحر ہے، کبھی کہا کہ یہ شاعر ہے، کبھی کہا یہ جادوگر ہے۔ تو نضر بن حارث خبیث آدمی تھا ایک ایسا، اور اس نے کہا کہ تم یہ کیا کر رہے ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں بچپن، جوانی اور اب تک جو ہے وہ صادق امین، سب سے بہترین فیصلہ کرنے والے ہیں، تمہاری بات کون مانے گا؟ کاہن، ساحر، شاعر، لوگوں نے کاہن نہیں دیکھے باتیں بنانے والے، لوگوں نے ساحر نہیں دیکھے جادو، اور یہ دوسرے جو ہے شاعر، عرب کا بچہ جو وہ شعر جانتا ہے، اور یہ مجنون لوگوں تم نے نہیں دیکھے، کون تمہاری بات کا اعتبار کرے گا؟ میں جو ہوں میں آپ۔ اور یہ پھر گیا عراق، وہاں شاہان عجم کے قصے لے کر آیا اور رستم و سنوار کی جو قصے کہانیاں لے کر آیا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوتا تھا، یہ اس کے اوپر، اور اسے اسی چیز کو آگے بڑھایا ہے، کیونکہ یہ ابن حشام نے یہ روایت کیا ہے، اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے اسے آگے بڑھایا کہ اس نے صرف قصے کہانیاں کی محفل نہیں لگاتا تھا وہ، بلکہ اس نے مغنیاں، یہ گانے والی عورتوں کو کہا جاتا ہے، وہ بھی لایا تھا، اور جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوتا تھا وہ ان عورتوں کو کہتا تھا کہ اس کو کھلاؤ پلاؤ تاکہ اس کا دل بہلے اور یہ اس جگہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب سے ہٹ دور ہو جائے۔ دیکھ لیے یہی وہ کام ہے جو اس وقت سے لے کر جو نضر بن حارث، اور یہی خبیث تھا جو جنگ بدر میں یہ قیدی بھی ہوا، اور 70 قیدیوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 قیدیوں کو قتل کیا تھا، ایک اس میں نضر بن حارث تھا اور دوسرا عقبہ بن ابی معیط تھا، یاسر کا پڑوسی تھا، اس نے آپ سے اوجر بھی پھینکی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پٹکا بھی جو ہے، اور یہ ساری وہ چیزیں ہیں، ان دونوں کو قتل کروایا گیا تھا، باقی کو نہیں۔ تو آج بھی یہ ہے یہود و نصارہ اور ہنود تمام کا جو ہے ایک ہی مشن ہے کہ ان مسلمانوں کو اسلام سے دور کرنے کے تمام حربے استعمال کر لیے گئے، کوئی کارگر ثابت نہ ہوا، تو آخرکار انہوں نے کہا کہ انہیں کھیل تماشوں اور موسیقی میں جو ہے غرق کر دیا جائے
ہر بچہ بچی جو ہے دیکھتے ہیں کوئی ہینڈ فری لگایا ہوا ہے اور کچھ نہیں، یہی گانے بجانے اور مختلف جو ہے باتیں جو ہے کہ ہر ایک کو ایک سر لگا دیا گیا، خود بھی لگ گئے ساری قومیں. یعنی کہ زندگی کا مقصد صرف یہی عیاشی ہے اور کوئی نہیں ہے. تو یہ وہ چیز ہے بیسیکلی. اور پھر یہ کہا گیا کہ موسیقی جو ہے یہ روح کی غذا ہے اللہ کے بندوں، جبکہ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ یہ روح کو مردہ کرتی ہے. ہم بات کس کی مانتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں مسلمان ہیں، ایک رب کو مانتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے ہیں، قرآن پر ایمان لاتے ہیں، آپ سب کی ایک ایک بات جو حق و سچ ہے اس پر ایمان لاتے ہیں. لیکن کبھی ہم نے غور کیا کہ ہم سے جھوٹا اور کوئی نہیں، ہم سے منافق اور کوئی نہیں. ہم بات تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کرتے ہیں لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بات پر عمل پیرا نہیں ہوتے. آپ سے کہا کہ یہ روح جو ہے اس کو مردہ کر دیتی ہے یہ موسیقی، یہ گانا بجانا. اور ہم کسی بچے کو پوچھ لو وہ یہی جواب دے گا کہ موسیقی روح کی غذا ہے. مسلمان کا بچہ بھی یہی کہے گا اور کافر کا بچہ بھی یہی کہے گا. تو لہٰذا یہی وہ چیز ہے، یہی رقص و سرور کی محفلیں ہیں. اس میں مسلمان بھی جو ہے غرق اپنے آپ کو کر لیا ہے انہوں نے. اور آپ دیکھتے ہیں کہ سعودی عرب میں ایک شہر بن رہا ہے، اس میں دنیا کی تمام برائیاں ہوں گی اس میں سے، اور کھربوں روپے لگا کے وہ بنایا جا رہا ہے. بنا کون رہا ہے؟ مسلمان. کون؟ متولی، جو مدینہ اور مکہ کے متولی ہیں وہ بنا رہے ہیں. یہ قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو امامہ بہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے، اور میرے پروردگار عز و جل نے مجھے حکم دیا ہے. ذرا غور سے سنیے گا، مجھے کیا حکم دیا ہے کہ میں باجوں، گاجوں، ساز و مضراب، یہ موسیقی کے آلات ہیں، اور بتوں، سلیبوں اور امر جاہلیت، یہ جو رسومات جو ہے جاہلیت، دور جاہلیت کی، ان تمام کو ختم کرنے کے لیے آیا ہوں. اور دوسری حدیث بھی سن لیجئے، حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میرے بعد میری امت زنا کو، ریشم کو، شراب کو اور آلات موسیقی کو حلال کر لے گی. ذرا تصور کیجئے کہ میری امت میرے بعد کس چیز کو حلال کر لے گی؟ زنا کو، ریشم پہننے کو، شراب پینے کو اور آلات موسیقی کو. اب دیکھیے کون سا گھر، کون سا محلہ، کون سا اسلامی ملک اس سے بچا ہوا ہے. ایک آپ کی سنت نکاح ہے، اس کو ہم نے اتنے اس میں نئی نئی چیزیں جو ہیں ڈال دی ہیں ہندوانہ رسومات کو کہ غریب آدمی کے لیے شادی کرنا مشکل ہو گیا ہے. پہلے چلو شادی کر لیتا تھا بیچارہ، اب اس سے پہلے کسی رسومات ہیں، مہندی اور نہ جانے کیا کیا، کہ ایک شادی کر لو تو 10-15 سال پھر مقروض رہ جاؤ. اور پھر اس میں بھی جو چیزیں ہوتی ہیں، اس مہندی کے نام پہ جو فحاشی کا بازار گرم کیا جاتا ہے کہ لڑکی والے لڑکوں والوں کے جو ہیں وہ پیلے پیلے دوپٹے ڈال کر پھر ایک دوسرے کو فوش مذاق، ٹھٹھا اور نہ جانے کیا کیا جو ہے وہاں، اور تمام والدین بڑے شوق سے دیکھ رہے ہوتے ہیں. یعنی کہ ان کے غیرت سو گئی ہوتی ہے. کوئی بات کہے کہ بھائی یہ کیا کر رہے ہو، میرا مڈا نہیں مانتا، میری کڑی نہیں مانتی. یعنی کہ دنیا کو راضی کر لینا، اللہ اللہ کے رسول کو ناراض کر لینا. کتنی بہادری کی بات ہے یہ، ذرا تصور کیجئے. اور
حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ پوچھا گیا یہی آیت مبارکہ کا کہ حضور یہ اللہ الحدیث سے کہ مراد ہے، اور انہوں نے کہا کہ خدا کی قسم 3 مرتبہ یہ کہا کہ اس سے مراد گانا ہے، اس سے مراد گانا ہے، اس سے مراد گانا ہے۔ اور بہت ساری حدیثیں ہیں جس میں جو ہے ابن جریر، عبداللہ بن عباس، جابر بن عبداللہ، حاکم، بہقی، ابن ابی حاتم رضی اللہ، ترمذی میں، اور تمام اس احادیث میں یہ بھری پڑی ہے، اور بتلایا گیا کہ اللہ کے ارشاد ہے کہ مغنیہ عورتوں کا بیچنا، ان کی تجارت کرنا حلال نہیں ہے، حرام ہے یہ، اور نہ ان کی قیمت لینا حلال ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص گانے والی لونڈی کی مجلس میں بیٹھ کر گانا سنے گا، قیامت والے دن اس کے کانوں میں سیسا پگھلا کر ڈالا جائے گا۔ تصور کیجئے، کان میں ذرا سی کوئی چیز لگ جائے نا تو جان نکل جاتی تکلیف سے، اور ان کانوں میں یہ گانا بجانا سنا ہوگا تو سیسا پگھلا کر ڈالا جائے گا۔ اس لیے ایک آپ سب حدیث پاک ہے کہ ہمارے تمام اعضاء جو ہیں، زنا، آنکھ کا زنا، بری چیزوں کو دیکھنا، اس زبان سے بری باتوں کا نکالنا، یہ بھی اس کا زبان کا زنا ہے، غلط باتوں کا کانوں سے سننا، یہ اس کا بھی زنا ہے، غلط جگہ پر جانا، یہ پاؤں کا زنا ہے۔ تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جس میں ہم نے اپنے کو بچا بچا کر رکھنا ہے۔ یہ زندگی میں قدم قدم پر آپ کو ایسی چیزیں ملیں گی جو اپنے حصار میں لے لیں گی، ان تمام سے اپنے آپ کو بچا کر چلنا ہے۔ یہ تقویٰ جو ہے، تقویٰ کیا چیز ہے بیسیکلی؟ حضرت کعب عبار رحم اللہ سے جب پوچھا گیا تو کہا کہ یہ تقویٰ یہ ہے کہ آپ نے جس پگڈنڈی پر چلنا ہے اس کے 4 سو بہت کانٹے دار جھاڑیاں ہیں، اپنے دامن کو بچا بچا کر نکل جانا، یہی تقویٰ ہے۔ اور حضرت نافع رحم اللہ، یہ ایک تابعی ہیں، روایت کرتے ہیں کہ میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ جا رہا تھا تو راستے میں بانسری کی آواز آئی۔ اب دیکھیے، ہم میں سے بہت سارے ہیں کہ بانسری کی بڑی دھن ہے جی، مست کر دیتی ہے انسان کو۔ اس کے متعلق حدیث سن لیجئے ذرا۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے نے اپنے دونوں کانوں میں انگلیاں ٹھونس لی اور اس راستے سے دوسری جانب کو چلے گئے، اور کچھ دور جا کر حضرت نافع سے کہا کہ نافع، کیا اب بھی آواز آ رہی ہے؟ اس نے کہا حضور اب نہیں آ رہی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ارشاد فرمایا جو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک دفعہ جا رہا تھا تو ایسے ہی راستے میں بانسری کی آواز آئی۔ اب بانسری بجانے والے، بانسری سننے والے ذرا غور سے سنیے ذرا، یہ پوری دنیا میں میرا میسج جا رہا ہے کہ وہ بانسری کی آواز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنی تو دونوں کانوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلیاں ڈال دی اور اس راستے سے ہٹ کر دوسری جانب چلے گئے۔ راستے میں جا کر پوچھا کہ عبداللہ، کیا اب بھی آواز آ رہی ہے؟ تو عبداللہ بن عمر فرماتے کہ میں نے کہا کہ حضور اب نہیں آ رہے۔ ذرا تصور کیجئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹی عمر میں بکریاں چراتے تھے اپنے چچا کی مدد کے لیے، چند کراط کے لیے۔ تو ایک دن کیا ہوا کہ اب چھوٹے تھے تو آپ کو پتا کہ اس طرح کی محفلیں اس وقت بھی سجتی تھی، تو نے اپنے ساتھی سے کہا کہ میری بکریوں کا خیال رکھو یار، میں تو وہ اس محفل کی جانب آپ تشریف لائے تو راستے میں اللہ نے سلا دیا۔ صبح اٹھے سورج کی روشنی پڑ رہی تھی، کیونکہ وہ اللہ کے نبی، اللہ نے انہیں بچانا ہے، ہمیں بتلانا ہے وہ راستہ کہ آپ نے ان راستوں سے بچنا ہے، کیونکہ آپ سب کا ارشاد مبارک ہے، میں آپ کے سامنے جو رکھ رہا ہوں یہ ساری وہی باتیں ہیں۔ اور یہ چھوٹی بچیوں کا دف بجانا یہ حلال ہے اسلام، صرف یہی ایک
آلات موسیقی کہہ لیجیے، حالانکہ یہ آلات موسیقی نہیں ہے، اسے بجانا حلال کرا دیا، باقی کوئی بھی آلہ جو ہے موسیقی کا وہ حرام ہے، بجانا بھی سننا بھی۔ نکاح کے موقع پر چھوٹی بچیوں کا یہ گانا ایسا جس میں کفر و شرک نہ ہو، یہ بچیوں کے بارے میں، بڑی عورتوں کے بارے میں نہیں، وہ گا سکتی ہیں جو شرک سے پاک ہو، فحش و بہودگی سے پاک، یہ گیت گانا درست ہے۔ اور یہی وہ چیز ہے بیسیکلی حضرت محمد بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حلال اور حرام کے درمیان امتیاز نکاح کا اعلان کرنا اور نکاح کے موقع پر دف بجانا ہے، تاکہ معلوم پڑ جائے، اعلان ہو جائے کہ یہ لڑکا، یہ لڑکی، اس کا نکاح ہو رہا ہے۔ یہ اعلان کرنے کے لیے دف بجایا جا سکتا ہے، اعلان کیا جا سکتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی قرابت دار ایک لڑکی پالی، اس کا نکاح کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو آپ سے فرمایا کہ لڑکی کی رخصتی کر دی، تو انہوں نے اس بات میں جواب دیا کہ ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے ان کو رخصت کر دیا۔ تو آپ سے فرمایا کہ تم نے گیت گانے والی بچیوں کو بھیجا تھا؟ تو عائشہ فرمایا کہ نہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انصاریوں کا گانے کی طرح ملان ہے، کاش تم ایک ایسی جماعت بھیجتی جو گیت گاتی کہ ہم تمہارے پاس آئے ہیں، ہمیں مبارک ہو، تمہیں بھی مبارک ہو، مثلا ایسے الفاظ جس میں کفر و شرک نہ ہو۔ یہ بچیوں کے بارے میں آپ سنوں گا وہ کر سکتی ہے ایسے موقع پر، لیکن اس طرح کی مغنیاں بلانا اور موسیقی کا پروگرام رکھنا یہ حرام ہے۔ حضرت عامر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک نکاح کی مجلس میں حضرت قرظہ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ہاں وہ گئے دونوں، تو وہ بیٹھے ہوئے تو چھوٹی بچیاں اس طرح کے جو ہے وہ گیت گا رہی تھی شادی کے، تو حضرت عامر نے کہا کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ کو پسند کریں تو بیٹھ جائیں، ورنہ یہاں سے چلے جائیں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بچیاں جو ہے ایسے کفر و شرک والی جس میں فحاشی والے گانے بات لفظ نہ ہو وہ شادی کے موقع پر گا سکتی ہیں۔ اور یہی وہ چیز ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرمایا کہ گانا بجانا جو ہے یوں نفاق پیدا کرتا ہے جیسے پانی سے گھاس اور سبزہ اگتا ہے، یعنی کہ یہ گانے بجانے کی محفلوں میں جانا یہ انسان میں نفاق پیدا کرتا ہے۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ منافق جو ہے جہنم 7 جہنمیں ہیں، سب سے نچلی جہنم میں منافق ہوں گے، سب سے نچلی میں۔ کیوں؟ کہ وہ کلمہ پڑھتا ہے، اللہ کو ایک مانتا ہے، اللہ کے رسول پر ایمان لاتا ہے، اس قرآن پر ایمان لاتا ہے، اس کے باوجود جب اس کے مطابق اپنا عمل نہیں کرتا تو یہ منافق کی نشانی ہے۔ اور وہ جو گانے بجانے میں اپنے آپ کو مصروف رکھتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ اس میں نفاق پیدا کر دیتے ہیں، وہ منافق بن جاتا ہے۔ اور منافق کا جنازہ بھی نہیں ہے، آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وقت منافق کا جنازہ پڑھانے سے انکار فرما دیا تھا۔ اور آج ہم ذرا غور کریں کہ ہم سب لوگ کہاں کھڑے ہیں، مسلمان جو لوگ ہیں، ہم باتیں بڑی بڑی کرتے ہیں لیکن عمل سے آ رہی ہیں۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ پیچھے سے ہوا سو ہوا، آج اس مبارک موقع پر
کم از کم یہ بھرا ہوا حال، اور وہ لوگ جہاں تک میری بات پہنچ رہی ہے اپنے پچھلے تمام جو ہے غلطیاں کوتاہیاں ہیں اللہ سے معافی استغفار کیجئے، اور آئندہ اپنی زندگی کو قرآن و سنت کے مطابق گزارنے کی کوشش کا وعدہ اللہ سے کر لیجیے۔ جب ہم سچا وعدہ کرتے ہیں، دل سے وعدہ کرتے ہیں، دل سے توبہ استغفار کرتے ہیں، میرا رب جو ہے ہمارے دلوں کی ٹیڑھ کو سیدھا فرما دیتے ہیں، اور ہمارے لیے نیکی پر چلنا آسان ہو جاتا ہے۔ اب دیکھیے، میں اللہ رسول کی بات کر رہا ہوں، وہ میرے یہ دوست جو ہے وہ گپے لگا رہا ہے، اسے ذرا شعور نہیں ہے کہ قرآن و حدیث کی بات ہو رہی ہے، وہ اپنی بکبکے جاری کی ہوئی ہے، اس نے ذرا احساس نہیں ہے لوگوں کو۔ یہ منافق لوگ ہیں بیسیکلی، اللہ نے ان کے دل و دماغ پر پردہ ڈال دیا ہے، جہاں اللہ رسول کی بات ہو رہی ہوتی ہے یہ دنیاوی باتوں میں لگے ہوتے ہیں، اسے ذرا احساس نہیں ہے کہ کیا بات ہو رہی ہے۔ اس کے فرشتوں کو میرا کیا کام ہے اس سے؟ اب کیا نام پوچھو تو کہے گا میرا نام ہے محمد علی، میری ماں نے میرا نام رکھا ہے محمد علی، اور ذری شرم و حیا نہیں ہے کہ میں کر کیا رہا ہوں، میں خاموش ہو جاؤں۔ یہ ہمارے لوگوں کا، مسلمانوں کا حال ہے۔ کتنی امپورٹنٹ بات میں آپ سے کر رہا ہوں، اور وہ اپنی بات جو ہے وہ کہی چلا جا رہا ہے بڑی اونچی آواز میں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم جو باتیں کرتے ہیں، سنتے ہیں، اللہ ان باتوں پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اس قرآن کو پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک بات جو حق و سچ ہے، اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ، وما علینا الا البلاغ المبین۔